السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، تذکرہ چل رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جب فرعون ناکام ہو گیا، اس کے ساتھی قبطی ناکام ہو گئے، جادوگر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی مل گئی، فرعون کے دربار میں توحید کی دعوت پہنچ گئی، تو اب فرعون کے سردار فرعون کو موسیٰ کے خلاف بھڑکانے کے لیے فرعون کے دربار میں تشریف لائے اور کہنے لگے اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، تاکہ وہ آپ کو چھوڑ دیں، آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ بھڑکایا مختلف باتیں کر کے۔ تو فرعون نے اس موقع سے دوبارہ سے یہ آرڈر پاس کیا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ہم ان کے بیٹوں کو، ان کی اولاد کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ فرعون نے دوبارہ سے ہمارے بچوں کو قتل کرنے کا فرمان جاری کر دیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے دو بات کہی، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ دو بات، اللہ سے مدد، صبر، دعا صبر، دعا صبر۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی، کسی کی نہیں، فرعون کی نہیں ہے۔ یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ اس زمین کا وارث، اس کی حکومت، خلافت جس کو چاہے گا اپنے بندوں میں سے ادا کرے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، لیکن آخرت میں اچھا انجام متقیوں کا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف دی جا رہی تھی، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں تکلیف مل رہی ہے، بدلہ کیا ہے؟ آپ تو بار بار یہی کہتے ہیں ایمان لے آؤ، حالات سدھر جائیں گے، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، کب تک؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے ایک بات کہی، عَصَىٰ رَبُّكُم مَّن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، یقین ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، لیکن پھر تمہیں زمین کا خلیفہ، زمین کی حکومت تمہیں عطا کرے گا، وَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ دیکھے گا کہ تم کس طریقے کا عمل کرتے ہو۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کرنے، اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین کی۔ تو پھر آگے یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات پر کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا، توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو ستا رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک ماننے والا تھا، مومن، رجل مومن جسے قرآن نے کہا، جو اپنا ایمان چھپا کر کے رکھا تھا۔ جب لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو وہ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بچاتا اور کہتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلائل اور نشانیاں لے کر کے آیا ہے؟ بھائی وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو اس کے جھوٹ کی سزا ملے گی، وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر وہ سچا ہے نا تو یاد رکھنا جس چیز کی دھمکی وہ دے رہا ہے ان دھمکیوں میں سے کوئی نہ کوئی دھمکی پوری ہوگی، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب عذاب آنا شروع ہوا، اور یہ سارے عذاب اس لیے آئے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ 7 عذاب، اور یہی 7 نشانیاں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ان 2 نشانیوں کے علاوہ، گویا کہ 9 نشانیاں ہوں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دی۔ تو پہلے 2 نشانیوں کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، ایک نشانی لاٹھی کا اژدہا بن جانا، اور دوسرا ہاتھ کو بغل میں ڈالنا تو وہ چمکتا ہوا نظر آئے۔ 7 مزید نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی، اور یہ نشانیاں اس لیے تاکہ فرعون اور اس کے ساتھی سدھر جائیں، نیک ہو جائیں، درست ہو جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، لیکن ان لوگوں نے اصلاح نہیں کیا، ان لوگوں نے
اصلاح نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ. سب سے پہلی نشانی یا سب سے پہلا عذاب جو فرعون پر اس کے ساتھیوں پر آیا، اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کر دیا. کیوں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. نہیں کیا. نمبر 2 وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ. بارش ہوئی لیکن پھل نہیں آئے، غلہ اور اناج پیدا نہیں ہوا. یہ دوسرا عذاب. کیوں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کریں. نہیں کیا. اچھا، جب فرعون کو اس کے ساتھیوں کو کوئی اچھائی کوئی نعمت ملتی تھی تو کہتے تھے لنا ہادی، ہم اس کے حقدار ہیں، یہ ہمارے لیے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف کوئی بیماری کوئی پریشانی ہوتی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے تھے اور کہتے تھے یہ موسیٰ کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ نحوست، یہ جو ہے عذاب، یہ پریشانی آ رہی ہے. بہرحال نمبر 3 طوفان. اللہ تعالیٰ نے طوفان میں مبتلا کر دیا. کیوں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کریں. نہیں کیا. نمبر 4 والجراد. ٹڈیوں کا حملہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. ساری کھیتیاں کھا گئی ٹڈیاں، ساری فصلیں خراب کر دیا. کیوں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کریں. نہیں کیا. نمبر 5 والقمل. کھٹمل. یہ بعض لوگوں نے جوں کا عذاب کہا ہے. سر میں جو پیدا ہو گئے. اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ 1-2 جو سر میں آ جائے، سر کھجلاتا رہتا ہے، ہم پریشان رہتے ہیں. پورے سر میں جو بھر جائے، بال میں جو ہی جو ہو جائے، کتنی تکلیف ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں بھی آل فرعون کو اس کے ساتھیوں کو مسلط کیا، مبتلا کیا. کیوں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کر سکے. نہیں کیا. نمبر 6 والضفادع. میڈک کا عذاب. کھانے میں میڈک، پانی میں میڈک، بستر پر میڈک، ہر جگہ میڈک ہی میڈک نظر آتے تھے ان لوگوں کو. ہر جگہ میڈک ہی میڈک موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں مبتلا کیا تاکہ سدھر جائیں، اصلاح کر لیں، پلٹ آئیں. لعلہم یذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کریں. نہیں کیا. نمبر 7 والدم. خون. پانی خون میں بدل گیا، پینے کے لائق رہ ہی نہیں گیا. اتنا بڑا عذاب. ایک سے بڑھ کر کے ایک عذاب اللہ تعالیٰ نے فرعون پر اس کے ساتھیوں پر بھیجا، نازل کیا، انہیں پکڑا. کیوں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کریں. فاستکبروا، نہیں کیا، تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، بڑے مجرم تھے لوگ، بڑے برے تھے، نہایت ہی واہیات قوم. اچھا، ایک عادت ان کی کیا تھی؟ ولما وقع علیہم الرجز. جب ان پر کوئی تکلیف آتی تھی، 7 تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف، تو سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگ کر کے آتے تھے. کہتے تھے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے جو آپ کے رب نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم ان سے مصیبت دور کر دیں گے. تو اے موسیٰ، آپ اسی عہد و پیمان کی بنیاد پر اپنے رب سے دعا کیجئے لئن کشفت عنا الرجز، کہ اگر اللہ نے ہم سے اس تکلیف کو دور کیا، لنؤمنن لک، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، یعنی اسے آزاد کر دیں گے. اب ایک نبی کو کیا چاہیے؟ نبی تو خیر خواہ ہوتا ہے. نبی نے دعا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے لالچ میں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایمان لے آئیں گے، اگر عذاب ہٹ گیا، مصیبت دور ہو گئی، تکلیف چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے عذاب دور کر دیا. فلما کشفنا عنہم الرجز، تکلیف دور ہو گئی. لیکن پھر الی اجل ہم بالغوا اذا ہم ینکثون، دوبارہ سے وہی سب سارے یہ لوگ کرنے لگتے، نہیں سدھرے. اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا سورہ طٰہٰ میں. اللہ تعالیٰ کہتے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہ ان یفتنہم فی الارض. فرعون کے ڈر کی وجہ سے کوئی ایمان نہیں لائے، چند ایک نوجوان ایمان لائے، تھوڑے لوگ ایمان لائے. اور ایک وہ بندہ جس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے کہ اس نے اپنی ایمان کو چھپا رکھا تھا، جو فرعون کا آدمی تھا، قبطی تھا، کوئی ایمان نہیں لایا. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور فرعون تو زمین میں اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے رکھا ہوا تھا، کہتا تھا انا ربکم العلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے تجاوز کرنے والا تھا. اب جب فرعون کا معاملہ بہت بڑھتا گیا، اور یاد رہے کہ فرعون کے ساتھ قارون بھی ہے، فرعون کے ساتھ حامان بھی ہے. حامان تو مذاق اڑاتا تھا. حامان سے فرعون کہتا تھا یا حامان، اے حامان ایک سیڑھی بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں کہ اس کا یہ رب کہتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، تاکہ جھانک کر دیکھوں آسمان میں. وانی لاظنہ من الکاذبین، مجھے تو لگتا ہے کہ جھوٹ بولتا.
اور قارون بھی فساد پھیلایا ہوا تھا، تکبر میں مبتلا تھا، اللہ نے بہت سارا مال دیا تھا لیکن اس نے یہ کہا کہ نہیں میں نے اپنے بل پر کمایا ہے، کسی نے نہیں دیا مجھے۔ اللہ کے بندوں کو ستاتا تھا، زمین میں فساد پھیلاتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ یہ تینوں بڑے مجرم، فرعون، قارون، حامان، کوئی ایمان نہیں لایا۔ جب ان سب کا ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھا، پانی سر سے اونچا ہو گیا اور ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو بھی آزاد نہیں کیا، تو اللہ کہتے وقال موسیٰ یا قومی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو فعلیہ توکلوا، تو اسی پر توکل بھی کرو، ضرور اللہ رب العالمین تمہارے توکل کی بنیاد پر فرعون کو ہلاک کرے گا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا علی اللہ توکل، ہم نے اللہ پر توکل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے کافر قوم سے نجات دے دے۔ یہ بنی اسرائیل نے دعا کیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، کیا وحی کرتا ہے؟ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کی طرف وحی کی ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ آپ لوگ اپنا گھر ٹھکانہ مصر میں بنا لو، وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، اور اپنے گھروں میں ہی ٹھہرو، وہی نماز پڑھو، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ بہت جلد فرعون ہلاک ہونے والا۔ سنا دیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے اللہ تو نے فرعون کو دنیا میں سب کچھ دیا، مال دیا، خوبصورتی دی، عہدہ دیا، منصب دیا، ساری چیزیں تو نے عطا کر دی، لیکن ان سب کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر رہا، تیرے راستے سے لوگوں کو دور کر رہا۔ اے اللہ اب یہ ایمان لانے والا نے ربنا طمس علی اموالہم، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، وشدد علی قلوبہم، اس کے دل کو سخت کر دے، اتنا سخت کہ یہ عذاب دیکھنے تک ایمان نہ لائے۔ دعا قبول، بد دعا قبول۔ اللہ کہتے قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اے ہارون آپ دونوں کی دعا قبول کر لی، فاستقیما، اور آپ دونوں استقامت اختیار، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور آپ ان لوگوں کے راستے پر مت چلیے جنہیں پتہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو لے کر کے راتوں رات نکل جائیے، انکم متبعون، آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر کے نکل گئے۔ فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، موسیٰ لے کر کے چلے گئے ہیں، دریا پار کرنے والے ہیں۔ فرعون نے اپنا لشکر جو ہے لے کر کے نکلا، اور لشکر لے کر کے نکلا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے تک پہنچ گیا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون ہمارے پیچھے، اس کا لشکر پہنچ گیا ہے، کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، کوئی بچا نہیں سکتا اب۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، اس حال میں بھی کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ یقین ہو تو ایسا ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو، اللہ پر توکل ہو تو ایسا ہو کہ حالات بظاہر خلاف ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف مشکل ہے، سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، بڑا لشکر، لشکر جرار، مار دے گا، قتل کر دے گا۔ اللہ پر یقین ہے، ایمان ہے، توکل ہے، اور اللہ نے اس توکل کی، اس یقین کی، اس ایمان کی لاج بھی رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ان اضرب بعصاک البحر، موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر ماری، فانفلق، لاٹھی مارا، سمندر میں 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے نکل گئے، سب نکل گئے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اللہ کہتا ہے انہی کے پیچھے ہم ان دوسرے لوگوں کو بھی لے کر کے آئے اور ان کو ہم نے بچا لیا، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، لیکن ان دوسرے لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ نے اسی کو کہا دوسری جگہ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے انہیں سمندر میں، دریا میں ڈبو دیا، دریائے قلزم میں۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، ہماری آیتوں سے غافل تھے، ہم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فرعون نے، اس کے لشکر نے پیچھا کیا ظلم اور دشمنی کی وجہ سے، اور جب ہم نے فرعون کے لشکر کو دریا میں ڈبو دیا اور فرعون خود ڈوبنے لگا، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قال، جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی نا کہ اللہ یہ اسے اتنا ایسے، اس کے اوپر ایسا عذاب نازل کر کہ یہ جب تک عذاب نہ دیکھ لے تب تک یہ ایمان نہ لائے، اور ہوا وہی
جب عذاب میں مبتلا ہوا فرعون، وہ فرعون جو سپیریئر، جو طاقتور، جو سپر پاور، جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، سب سے بڑا رب کہہ رہا ہے، جو بادشاہ ہے، جس کے پاس ہر طرح کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبویا، ڈوبنے لگا، کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا اللہ۔ یہ اکڑ، یہ طاقت سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب اللہ کا فیصلہ آتا۔ کہنے لگا میں ایمان لایا اس ذات پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اور میں کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن، اب سمجھ میں بات آ رہی؟ وقد عصیت قبل، تم نے بڑی نافرمانیاں کی پہلے، وکنت من المفسدین، تم نے بڑے فساد بچائے پھیلائے۔ اليوم ننجیک، آج کے دن ہم تمہاری باڈی کو بچا کر کے رکھیں تاکہ تم اپنے پیچھے تمام لوگوں کے لیے عبرت اور نشانی بنو۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے فرعون ڈوب گیا، لیکن اس کا قہر، اس کا خوف، اس کا روب، اس کا دبدبہ ایسا تھا کہ اس کے ڈوبنے کے بعد بھی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، بلکہ بنی اسرائیل کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یقین دلانے کے لیے فرعون کی باڈی کو بچا کر رکھا، دریا کو حکم دیا، دریا نے فرعون کی لاش کو باہر پھینکا، اور لوگوں نے دیکھا وہ ظالم و جابر، وہ طاغوت، وہ شیطان کا ساتھی، وہ مردود، وہ لعنتی جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، وہ مر گیا، ختم ہو گیا، قصے پارینہ ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي، اس نے ہر طرح سے بنی اسرائیل کو کمزور بنا کر کے رکھا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی، بیٹوں کو، اولاد کو قتل کر دیا، دو مرتبہ یہ فیصلے کی، اور اللہ کی ذات پر بھی ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہا۔ وہی سب سے بڑا اپنے آپ کو رب کہنے والا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، ڈبو دیا گیا، لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بن گیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اللہ کہتے ہیں ہماری آیتوں سے اکثر لوگ غافل ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہماری آیتیں کیا ہے، ہماری آیتوں کو، ہماری باتوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ تذکرہ ہے کہ جہاں تک فرعون کا ساتھ تھا، فرعون ڈبو دیا گیا، اور فرعون اتنا ظالم و جابر کہ اس کی بیوی آسیہ علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، وہ دعا کرتے ہوئے کہتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ یہ مردود، یہ لعنتی اپنی بیوی پر بھی ظلم و ستم کرتا تھا ایمان لانے کی وجہ سے۔ تو آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب تو اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا، ونجنی من فرعون، فرعون سے نجات دے دے۔ کون سی بیوی اپنے شوہر سے نجات مانگنے کی دعا کرتی ہے؟ یہ ظالم و جابر تھا، اس لیے دعا مانگا کہ اللہ مجھے فرعون سے، اس کے لشکر سے نجات دے دے، مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اور آسیہ کا مقام اونچا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں چند ہی خواتین باکمال ہوئی ہیں، انہیں میں ایک نام حضرت آسیہ علیہ السلام کا ہے۔ اللہ رب العالمین اوپر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ اس کے بعد کی مجلس میں انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ آگے کیا ہوا، کیا معاملات ہوئے، فرعون کے غرق کر دیے جانے کے بعد بنی اسرائیل کا رویہ کیا رہا، آگے بنی اسرائیل جا کر کے کہاں ٹھہرے اور حالات کیا پیش آئے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان سب کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔